جسم سے چادر لگ گئی ہے، جب میں کفن پہن کے قبر میں جاؤں گا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے جو ہمیں صحابہ کرام سے ملا ہے۔ تو عزیزان گرامی، بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ سہیلیاں جمع ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہے، بڑا خرچہ کرتی ہے، ساری ساری رات چراغ جلاتی ہے، دیا بجھا دیا کر، بند کر دیا کر، اتنا خرچہ نہ کیا کر۔ حلیمہ فرماتی نہیں سہیلیوں، جس دن سے اللہ کے حبیب آئے نا میں نے چراغ جلانا ہی چھوڑ دیا، ان کا چہرہ اتنا نورانی ہے کہ میرا پورا گھر روشن و منور رہتا ہے۔ نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، نہ دیے کی ضرورت۔ بلند آواز سے پڑھ لو، روٹیاں آ گئی ہیں اور ہم نے ٹھنڈی نہیں ہونے دینی، ٹھیک ہے نا؟ بلند آواز سے پڑھ لو، انشاءاللہ تقریر ختم۔ نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی لائی حلیمہ۔ حضور کی رضائی بہن بی بی شیمہ پیارے محبوب کی انگلی پکڑ لیتی ہیں، لوریاں دیتی ہیں، باہر لے جاتی ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، حضور کو لے کے دوپہر کے وقت باہر چلی گئیں۔ بی بی حلیمہ نے دیکھا تو پریشان ہو گئی، پیچھے گئیں، دیکھا شیمہ آ رہی ہیں، حضور کی انگلی پکڑی ہے اور سخت گرمی کا موسم ہے۔ بی بی سبا ناراض ہوئی، نی شیمہ تو اپنے ویر ننھے سے چاند جیسے ویر کو لے کے گرمی میں دوپہر کے وقت کہاں آ گئی، ویر کو گرمی لگ جائے گی۔ بی بی شیمہ فرماتی ہیں امی جان پریشان نہ ہو، میرا ویر جہاں سے گزرتا ہے آسمانوں پہ بادل آ کے سایہ کرتا ہے، تو ان جیسا نہ کو آیا ہے نہ آئے گا۔ اللہ نے بے مثل و بے مثال بنایا ہے، تو ان کا میلاد بھی اسی لیے پوری دنیا میں ہمیشہ سے بے مثل و بے مثال طریقے سے منایا جاتا ہے۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیسا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ ورا تیرے جیسا کوئی نہیں، کنوں کھوا میں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، مولا علی شیر خدا فرماتے جامع ترمذی، حضور میری آنکھ نے آپ جیسا دیکھا ہی نہیں اور نہ کوئی آنکھ قیامت تک دیکھے گی۔ فرشتوں کا سردار جبریل عرض کرتا ہے حضور مشرق مغرب شمال و جنوب زمین و آسمان دیکھے، آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں نے پیچھے نماز ادا کر کے بتایا، اقصیٰ دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، اقصیٰ دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیاں نے بھی اے ہو گیا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کھوا میں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا۔
ہو گئی زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہمارے ایک دوست تھے، میں اکثر ان کی بات آخر میں سنا دیتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس آتے، بڑے پڑھے لکھے تھے، نمبردار بھی تھے، بزرگ تھے، بہت ہو گئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ وہ مسئلے پوچھتے، شاہ جی آپ کے نمبردار کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں جی، شاہ جی کے گاؤں کے نمبردار عبدالغفور صاحب وہ بیٹھ جاتے اور آدھا گھنٹہ نا مسئلے مسائل ہوتے، باتیں پوچھتے، اٹھ کے جب چلتے نا تو ایک بات کہتے تھے، کچھ بھوک باقی رہنی چاہیے، بھی دوبارہ بھی بندہ سننے کی تمنا کرے، یہ نہ کہ ایک دو محفلوں میں جا کے 2 بج جائیں تو پھر جائے ہی نہ ڈر جائے۔ تو ماشاءاللہ بڑے وقت پہ اچھی محفل ہوئی، اللہ رب العزت سب کا آنا مل بیٹھنا، ہمارے محترم دوستوں کا یہ محفل سجانا قبول فرما کے سب کے دل کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ کھڑے ہو جائے، السلام۔ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف